السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو حفظ کروانے کا بہترین طریقہ بتاؤں گا۔ اگر اس طریقے کے مطابق آپ اپنے طالب علم کو حفظ کروائیں تو انشاءاللہ اس کی منزل جو ہوگی وہ اس کو ہمیشہ کے لیے یاد رہے گی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جب ایک طالب علم قرآن مجید کو حفظ کرتا ہے اور اس کے بعد اس کے سر پر اتنا دباؤ پڑ جاتا ہے کہ وہ قرآن مجید کو حفظ پڑھنا تو دور کی بات، وہ اس کو دیکھ کر بھی نہیں پڑھتا، اتنا اس کے سر پر بوجھ بن جاتا ہے۔ اور جو طالب علم حفظ اپنا مکمل کر کے اس کے بعد درس نظامی کی کلاس میں چلا جاتا ہے، اور پھر درس نظامی کی کلاس میں تو ٹائم نہیں ہوتا قرآن مجید پڑھنے کے لیے، اور منزل تو پہلے سے ہی کچی ہوتی ہے، اور پھر اس کو بالکل منزل بھول جاتی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ جب طالب علم استاد کے پاس ہوتا ہے، کبھی اس نے 50 لائنیں سنا لی، کبھی 40 لائنیں سنا لی، کبھی 20 لائنیں سنا لی، کبھی 4 رکوع سنا لیے، کبھی 3 رکوع سنا لیے، سبق تو یاد ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں سب کی اور منزل وہ ہمیشہ کے لیے پکی نہیں رہتی، اس کو اچھی یاد نہیں ہوتی۔ اور بعض جو طالب علم ہوتے ہیں وہ قرآن مجید حفظ کر کے اتنا ان کے سر پر دباؤ پڑتے ہیں اور وہ قرآن مجید کو چھوڑ کر دنیاوی کاموں کے اندر لگ جاتے ہیں، اور قرآن مجید حفظ کر کے اگر آپ اس کے بعد نہ پڑھیں تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو آپ ویڈیو پوری دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ حفظ کروانے کا بہترین طریقہ نمبر 1، نورانی قاعدہ۔ سب سے پہلے آپ بچے کو نورانی قاعدہ اچھی طریقے سے پڑھائیں۔ میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے کہ نورانی قاعدہ آپ بچے کو کس طریقے سے پڑھائیں گے تاکہ بچے کا ناظرہ اچھا ہو، بچے کو پتہ ہو، آپ اس کو بتائیں اظہار کہاں کرنا ہے، اخفاء کہاں کرنا ہے، غنہ کہاں کرنا ہے، ادغام کہاں کرنا ہے، مد کہاں ہے، حروف مدہ کون سے ہیں۔ اور اس کے بعد جب بچے کا ناظرہ اس کو آپ پڑھائیں تو ناظرے میں یہ کوشش کریں کہ اس کی اٹکنیں نہ آئیں۔ اگر بچے کی حفظ کے اندر اٹکنیں آ رہی ہیں تو آپ اس کو حفظ کی کلاس میں لے کے جاتے ہیں تو اس کو تو ناظرہ پڑھنا صحیح نہیں آتا، اس کی تو ناظرے میں غلطیاں آ رہی ہیں، تو جب وہ حفظ کرے گا استاد کو بھی بہت زیادہ محنت لگے گی اور بچے کے سر پر بھی دباؤ پڑے گا، اور جس کی وجہ سے بہت سارے طالب علم حفظ میں ہی بھاگ جاتے ہیں، دنیاوی کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر 1 سال بھی لگتا ہے تو آپ لگائیں، بچے کو اچھی طریقے سے پہلے ناظرہ پڑھائیں تاکہ بچہ آرام سے ناظرہ پڑھ سکے، اس کی اٹکنیں نہ آئیں، اس کے بعد آپ حفظ پہ لے کے جائیں۔ اور اس کے بعد یاد رکھیں، جب آپ حفظ میں لے کے آئیں گے بچے کو، ٹوٹل رکوع 540 ہیں قرآن مجید کے اندر، اور یہ بات آپ کے علم میں ہے۔ اگر 540 دن کام حساب کریں تو تقریباً 18 ماہ بنتے ہیں، یعنی 1.5 سال۔ اگر آپ کے پاس ایک طالب علم ایک رکوع ایک دن میں سناتا ہے تو 540 دن لگ جائیں گے، یعنی 1.5 سال لگ جائے گا۔ اور مدرسے میں چھٹی بھی ہوتی ہے تو 6 مہینے آپ ایکسٹرا لگا لیں، یعنی 2 سال لگ جائیں گے۔ 2 سال میں ایک طالب علم بہترین حافظ بن سکتا ہے۔ تو اس لیے جو بچہ ایک رکوع نہیں سنا سکتا اس کا آپ آدھا رکوع سنیں، اور کسی جگہ قرآن مجید میں کوئی رکوع بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے تو اس کی بھی ترتیب آپ کر لیں۔ جب آپ کو بچہ سبق سنا دیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ طالب علم کو جب اس کا آپ سبق سن لیں اس کو کھڑا کر کے 21 بار اس کو بولیں اپنا سبق کو دوبارہ زبانی پڑھیں تاکہ اس کا سبق اچھے طریقے سے پکا ہو جائے، اور کوشش کریں سبق میں اس کی اٹکنیں نہ آئیں، غلطیاں نہ آئیں، تاکہ جب اس کی سبق میں غلطیاں نہیں آئیں گی، اٹکنیں نہیں آئیں گی تو اس کی منزل بہت اچھی پکی ہوگی، اور اس کو فائدہ یہ ہوگا جب وہ رکوع سنائے گا اس کو یہ بات یاد ہوگی رکوع کہاں ہو رہے ہیں، اور پارا آدھا کہاں ہوتا ہے، پاؤ کہاں ہوتا ہے۔ تو اس میں رکوع میں یہ بھی آسانی ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد سبکی، ہر استاد کا اپنا طریقہ ہے، سبکی کا بھی آپ کم از کم جو سبکی پارہ ہے وہ پورا ہی سنیں، منزل بھی کم از کم آپ 1 پارہ سنیں، منزل سبکی اور سبق آپ غنی اور مد کے ساتھ سنیں،
اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے طالب علم کو سب کی منزل اور سبق جب وہ تجوید کے ساتھ سناتا ہے غنہ اور مات کر کے، تو منزل اس کو ہمیشہ کے لیے پکی یاد رہتی ہے، وہ بھولتا نہیں ہے، اور وہ تیز بھی پڑھ سکتا ہے، اور تیز پڑھنے والا طالب علم آہستہ نہیں پڑھ سکتا۔ جب طالب علم کے 5 پارے ہو جائیں حفظ کے تو آپ اس کا سبق بند کر دیں، 5 پاروں کی بہترین کر کے دہرائی ہو جائے، ایک ایک سپارہ آپ سن لیں، اس کے بعد جب اس کے 10 پارے ہو جائیں پھر 10 ایک بار سنیں، 15 ہو جائیں تو 15 سنیں، جب 20 ہو جائیں تو 20 سنیں، جب 25 پارے ہو جائیں تو 25 مکمل سنیں، جب 30 پارے ہو جائیں 30 پارے مکمل ایک ایک پارہ سن کے اس کو بعد آپ اس کو گردان کی کلاس میں بھیجیں، تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا۔ اس طریقے سے اگر آپ بچے کو حفظ کروائیں گے تو بچے کی انشاءاللہ منزل پکی ہوگی، کیونکہ جب بچہ کلاس کے اندر آتا ہے اس کو تو نہیں پتہ ہوتا میں نے کتنا سبق یاد کرنا ہے کتنا یاد نہیں کرنا۔ ہر طالب علم کو جلدی ہوتی ہے کہ کسی طرح میرا جلدی حفظ مکمل ہو جائے۔ جب ہم پڑھتے تھے تو ہمیں بھی جو سینئر طالب علم تھے وہ کہتے تھے سبق کم یاد کرو، نقصان ہوگا، بعد میں منزل یاد نہیں ہوگی، تو وہ بات آج جا کے پتہ چلی کہ واقعی وہ بالکل سچ کہتے تھے۔ تو اس لیے طالب علموں کو آپ کہیں کہ ایک ہی رکوع سنائیں، اس میں ان کی منزل بھی بہترین یاد ہوگی، بہترین پکی ہوگی، درس نظامی میں جائیں گے تو پریشانی نہیں ہوگی ان کے لیے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید اس طرح کی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔